مدینے میں غریب آدمی کے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا، مدینے میں غریب آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا، تو دائی آئی. اب بھائی دائی آتی ہے نا، ارے دائی سمجھتے ہیں نا، تو دائی آئی. دائی نے اس غریب آدمی سے کہا کہ دیکھیے اس وقت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، شہد. یہ آدمی بولا کہ ابھی لا کے دیتے ہیں. وہ غریب آدمی پڑوسی کے یہاں گیا کہ تھوڑا سا شہد دے دیے، میری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے. تو پڑوسی نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، رہتا تو دے دیتا میں. وہ دوسرے کے یہاں دیکھی، وہ اب 5 6 7 آدمی کے یہاں گیا، کسی کے یہاں شہد نہیں ملا. بڑا پریشان ہو گیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں شہد چاہیے؟ بولے ہاں تمہیں شہد مل جائے گا. وہ مدینے سے باہر نکلو، قافلہ آ رہا ہے، یہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں تمہیں شہد مل جائے گا. یہ شخص بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا اور بستی سے باہر نکلا. مدینے سے جیسے ہی باہر نکلا دیکھا کہ 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. کئے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے؟ بولو بھائی کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. تو سب سے پہلے اونٹ والا جو آگے تھا نا اس کو ہاتھ دیا. یہ غریب آدمی ہاتھ دیا، بھائی روکو روکو. اونٹ رک گیا. اب ایک اونٹ رکا تو سارے اونٹ رک گئے. کیا بات ہے؟ بولا مجھے تھوڑا شہد چاہیے، میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، دائی کو چاہیے، شہد مل جائے گا؟ تو بولا کہ ہاں شہد تو ہے، شہد مل جائے گا، ہم اپنے امیر سے پوچھ کر دیں گے. بولا پوچھیے آپ اپنے امیر سے. تو اس قافلے کا جو امیر تھا نا، یہ اونٹ والا گیا، بولا کہ حضور یہ غریب آدمی ہے، اسے تھوڑا سا شہد چاہیے، دے دوں؟ تو اس امیر آدمی نے کہا کہ ایسا کرو، ایک اونٹ پر شہد کا 2 گھرا بندھا ہوا تھا. 2 گھرا. گھرا جانتے ہیں نا؟ ارے گھیلو، گھیلے جانے جا بریا. 2 گھرا اونٹ کے پیٹھ پہ ایسے بیلنس کر کے بندھا ہوا تھا. ایک گھرا ادھر لٹک رہا تھا، ایک گھرا ادھر لٹک رہا تھا، شہد کا مٹکا. تو امیر سے کہا کہ حضور تھوڑا شہد غریب کو دے دوں؟ تو امیر نے کہا کہ تھوڑا نہیں، ایک گھرا شہد کا اسے کھول کر دے دو. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. کتنا دے دو؟ ایک گھرا دے دو. تو جو اونٹ والا تھا انہوں نے کہا کہ حضور ایک گھرا شہد کا اس کو دے دیں گے تو پھر ایک گھرا اونٹ پر ہم لوگ کیسے لے کر جائیں گے؟ بیلنس سے تو گڑبڑا نہ جائے گا. تو امیر نے کہا کہ ایسا کرو 2 گھرا شہد کا دے دو. سبحان اللہ بولا تو ماشاء اللہ. تو کہا کہ حضور 2 گھرا دے دیں گے تو یہ لے کر جائے گا کیسے؟ تو قربان جاؤ، امیر نے کہا کہ اونٹ بھی دے دو. جانتے ہیں یہ امیر کون تھے؟ یہ سخی کا نام، انہی کا نام حضرت عثمان غنی ہے. قربان جاؤ، داماد مصطفیٰ. اتنے بڑے سخی تھے جو دربار میں آ جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا نا، جو سوال کر دیا قربان جاؤ اس کے سوال کو پورا کرتا تھا. یہی حضرت عثمان غنی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے. کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے؟ قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. کہاں گئے وہ مسلمان؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ ایک عورت کو دیکھا، قربان جاؤ، ایک عورت کو دیکھا گیا، فلسطین کی عورت کا، گود میں بچے کی لاش ہے اور سامنے شوہر کی لاش پڑی ہے. اور یہ ہے، کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بہن تیرے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ ادھر آگے سامنے شوہر کا لاش ہے، گود میں 3 سال کا بیٹے کی لاش. وہ عورت کہتی ہے ہم اللہ کی راضی پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. ایک اولاد کیا، اگر میرا 10 بیٹا ہوتا وہ بھی شہید ہو جائے مجھے منظور ہے. اور نعرہ لگائی. اس وقت بھی وہ عورت نعرہ لگائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. ایمان اسے نہ کہتے ہیں بھائی، ایمان تو وہ ہے، ہم لوگوں کے پاس ایمان کا، ہم لوگ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایمان وہ ہے قربان جاؤ کہ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے گھر کو لٹا دیا، گھر کو جلوا دیا، گھر کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا،
لیکن قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا نہیں چھوڑا. جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہ. فلسطین کے نوجوان کیا کہتے ہیں، فلسطین کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کچھ شعر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. اب بھائی سنیں گے؟ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. فلسطین کا نوجوان کہتا ہے موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کی پرواہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. ہم ہیں خلیل، آگ کی پرواہ نہ کریں گے. بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہے. بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یہی ایمان میرا. تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب حافظ وقاری سہراب عالم صاحب چاپتاری کلکتہ. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے. اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے. اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے. ہر اجداد کی ہر خواب کی تعبیر کے لیے. آتی ہے صدا 313 کی عدد سے. آتی ہے صدا 313 کی عدد سے. زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. اور جانتے ہیں ایمان ہمارا کیا رہنا چاہیے؟ ہمارا ایمان کیسا ہو؟ مومن کے لب پہ، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. انشاءاللہ ایسا ایمان بنائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو مضبوط کر دے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ دین کو سمجھو، دین کو سیکھو. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو ہم نوجوان ہیں. اے جماعتی لوگ، دعوت دینے والے لوگ ہمارے گھر گھر گھوم جائیں، گھر گھر جاتے ہیں ہمارے بھائی لوگ. بھائی نماز پڑھو، موت پیچھے کھڑی ہے، نماز پڑھو. نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ موت کہاں کھڑی ہے، ہم ابھی تھوڑے مریں گے، ابھی تو ہم جوان، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ہم نہیں مریں گے، مرے گا بوڑھا لوگ.
जो बूढ़े हो गए हैं वो मरेगा, हम तो अभी हट्टा कट्टा हैं, जिसके मुंह में दांत नहीं है वो मरेगा, हम तो अभी पहलवान हैं, जिसके सर में बाल उड़ गया है वो मरेगा, अभी तो हम नौजवान हैं। का नौजवान नहीं मरता है? भाई नौजवान को मरते हुए देखे कि नहीं देखे हो? नौजवान को मरते हुए देखे हो? ए नौजवानों, एक बात याद रखना, आम के सीजन में ना, आम के सीजन में जब आम फलता है तो पहले मंजर आता है, मंजर आता है, अब वही मंजर बड़ा होकर टिकोला होता है। क्या बोलते हैं उसको? टिकोला बोलते हैं ना। अच्छा, कुछ टिकोला छोटा ही रह जाता है और कुछ टिकोला बड़ा होकर आम हो जाता है। अच्छा, कुछ आम पक जाता है, कुछ टिकोला ही रह जाता है। तो कुर्बान जाओ, हवा जब चलती है ना, हवा जब चलती है तो टिकोला आम को देखता है कि बुढ़वा के गिरवे तो उम्र भाग लो, अभी हम जवान है। टिकोला सोचता अभी हम जवान है। बचली तेज आंधी झांटो एले, बड़का झांटो एले, आम बड़का आम लटक लिए रह गई आ टिकोला धांस से जमीन में गिरी गई। आंधी खत्म हुई, बच्चे कर गाज रही आम अगर मोगी ले के टोकरी बोले देखिए आम गिर लीजिए, अब चुनी गानी अचार बने वो गई, सब टिकोला को चुन के ले आई। उसका शोहर बोला कि खुदियाग में चटनी खाता, एक चटनी बने लाता। बोले अखनी बनाते छो, बल्ली टिकोला को अद्दी सिलोट में हमारी लोड़ा चटनी बना के खा गई। अभी तो थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम को कह रहा था तुम ही गिरोगे, पके हुए तुम ही हो, बूढ़ा तुम ही हो, तुम ही गिरोगे, हम तो अभी जवान है। पता ये चला कि आंधी चली, टिकोला जमीन पे चटनी बना के चट खा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, मेरे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, आखिरत की तैयारी करो। ये मौत ना जाने कब आ जाए कहना मुश्किल है। अरे सिलीगुड़ी से आ रहा था, देखा रास्ते में काफ़ी दूर इस्लामपुर के दरमियान में कुछ महीने हुए जाम था, तो गाड़ी से उतरे, पता चला एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो लोगों की भीड़ थी, मैं भी गाड़ी से उतर के गया, देखा और कुर्बान जाओ, बड़े खूबसूरत बच्चे थे, नौजवान था, 3 नौजवान था, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सपोर्ट डेट, तीनों नौजवान का एक्सपोर्ट डेट। पता चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों के परखच्चे उड़ गए। इन नौजवानों को क्या पता था कि हम घर से निकल रहे हैं, हम फिर घर नहीं आ पाएंगे।